PTI کے ایک MNA ہیں عبداللطیف چترالی، وہ نااہل کر دیے گئے 9 مئی کیس میں۔ اسلام آباد کا ایک تھانہ رمنا ہے، اس کو جلائے جانے کے یا توڑ پھوڑ کے واقعات میں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی، اور آج اس کی ہیئرنگ تھی، فیصلہ سنا دیا گیا، اور تقریباً 11 ملزمان ہیں ٹوٹل، ایک MNA سمیت، جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر کوئی 27 سال کے قریب سزائیں ہیں جو بنتی ہیں۔ پھر جو فائن ہے وہ الگ ہے، یعنی کیش کی صورت میں جرمانہ وہ الگ ہے۔ جب یہ ساری سزائیں سنائی جا رہی تھیں، اس موقع پر کیا ہوا، کسی نے، عینی شاہد نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی ڈالی ہے کہ جن ملزمان کو، جن نوجوانوں کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، ان کے لیے وکلا بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، وکیل پیش ہی نہیں ہوا۔ عدم موجودگی پر یہ سزا سنائی گئی، نہ ILF کا کوئی وکیل، نہ PTI کے کوئی وہاں پہ رہنما پہنچے۔ تو ایسے لوگ جن کو اتنی بڑی بڑی سزا سنا دی گئی اور بالکل غیر موجودگی میں، کہ ان کی سپورٹ کے لیے بھی وہاں پر لوگ موجود نہیں تھے، یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو تھا۔ میرا خیال ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد عبداللطیف چترالی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں 26ویں ترمیم کے دوران 2 ارب روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ 2 ارب روپے کیش یا جس طرح سے بھی ہے، لیکن 2 ارب کی پیشکش کی گئی، جس کو انہوں نے ٹھکرایا، انکار کیا، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ جو سارا کچھ ہوا یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ میں انہیں آخری مرتبہ بھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا۔ بہت چارجڈ باڈی لینگویج، اور کیا جوش و خروش تھا ان کا، بڑا زبردست احتجاج۔ وہ ہر ایونٹ پہ، اگر اڈیالہ جیل کی بات کی جائے، اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہتے، اس کے گیٹ کے سامنے عمران خان سے ملاقات کی خواہش لیے، جا سکتے نہیں جا سکتے، لیکن وہاں پر موجود ہوتے۔ اسی طرح ہر احتجاج میں، اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی وہ بہت زیادہ ووکل رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ان کے ریکارڈ پہ ہیں، اور فائنلی اب جا کے ان کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نااہلی آخری ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ شہر اقتدار میں جس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور تگڑے کھلاڑی کا نمبر بھی لگ چکا ہے، کیونکہ آج نوٹس جاری کر کے ان کو بلا لیا گیا ہے کہ جناب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اور یہ تگڑا کھلاڑی ہے اس وقت کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، یعنی عمران خان کے بااعتماد ساتھی عمر ایوب، جو پچھلے بہت ٹائم سے آپ نے دیکھا کہ ووکل رہے ہیں، اور بہت ایک جارحانہ رد عمل انہوں نے دیا ہر موقع پر، اور ایک ایگریسو پالیسی جیسے عمران خان صاحب کی ہے ویسے ہی لے کے وہ چلے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنی ہری پور کی جس نشست سے جیتے تھے، وہ نشست بھاری مارجن سے وہ جیتنے میں کامیاب رہے، کوئی 1 لاکھ کے قریب ووٹ کا ڈفرنس ہے، لیکن سٹل ان کی نشست اس وقت خطرے میں ہے، کیونکہ ایک تو ان کے فریق نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور دوسرا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے ان کے جو مخالف حریف ہیں ان کی درخواست پر، کہ جناب آرٹیکل 62 63A کے تحت ان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ یہ صحیح طور پہ درست طور پر جیتے ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اسٹے آرڈر لے رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سے یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا تھا کہ جناب آپ مخالف فریقین کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ اب الیکشن کمیشن میں جب یہ معاملہ چلا جائے گا، تو پہلے سے یہ شک تھا کہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ عمر ایوب صاحب بہت سارے لوگوں کو کھٹکتے ہیں، تو ان کی نشست تو خطرے میں پڑے گی۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک ریفرنس بھی موو کر دیا گیا، اور اس ریفرنس کے نتیجے میں اب 4 جون کو بلا لیا گیا ہے عمر ایوب کو کہ جناب آپ آ جائیے۔ اب اس سارے معاملے میں شہر اقتدار میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو بہت زیادہ تیزی سے اس ٹائم حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحد فارغ ہو جائیں، ان کی قومی اسمبلی کی نشست بھی جاتی رہے، اور پھر دھڑا دھڑ کرتے کرتے اور بھی بہت سارے لوگ 9 مئی کے کیسز میں جو ہیں ان کی نشستیں اس حد تک کم کر دی جائیں کہ آنے والا جو اپوزیشن لیڈر ہو وہ پیپلز پارٹی سے بن جائے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ انڈر ڈسکشن چیزیں ہیں، فائنلائز نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر PTI کا ہے۔ PTI سب سے بڑی جماعت تھی، لیکن ظاہری بات ہے حکمراں اتحاد مل گیا تو اپوزیشن آ گئی PTI کے پاس۔ اب آگے چل کے آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ بھی آنا ہے، اس کی نامزدگی، اس کی تعیناتی، پھر آگے جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو نگراں وزیر اعظم کا تقرر، اور بہت ساری تقرریاں ایسی ہیں جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے کرتے ہیں۔ اگر اس وقت اپوزیشن لیڈر مل کے ان کے ساتھ نہیں چل پاتے، یا حکومت کو اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر، جیسے آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض صاحب ہوا کرتے تھے ایک ٹائم پہ کہ مل کے سارا کچھ کر لیا، ویسی فیسیلیٹی نہیں ملتی، تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس بارے میں یہ چیزیں اب انڈر ڈسکشن ہے، اور شہر اقتدار میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید PTI کی نشستیں اتنی کم کر دی جائیں
کہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے اور مستقبل کا سینیریو کچھ ایسا ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بن جائیں بلاول، اور پھر مل کے چیف الیکشن کمشنر بھی اپنی پسند کا، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے، یا سو آن، اور بہت ساری تعیناتیاں تقرریاں اس طرح کی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نگراں وزیر اعظم اگلے الیکشن میں بن جائیں. تو بہت ساری چیزیں اس ٹائم چل رہی ہیں. بہرحال یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، ان کنفرمڈ ان ویریفائڈ نیوز ہیں، بٹ یہ اس ٹائم شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں. اب آ جائیے ذرا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہے اس سارے معاملے میں، کہ ان کے پاس اب وقت تو کم ہے، ریزسٹنس کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو آج پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں سے کچھ گپ شپ ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی کہ جو معاملہ چھوٹی عید کے فوراً بعد آپ شروع کرنے والے تھے وہ ابھی تک بڑی عید آنے والی ہے تو شروع نہیں ہو سکا. تو اس میں انتظار کس بات کا ہے، تاخیر کس بات کی ہے، اور فردر کیا لائن آف ایکشن ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ ایک تو تاخیر جس کی بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ مولانا کے اوپر ڈالا جا رہا ہے یا واقعی ایسا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ کافی دیر تک یعنی 4-5 مہینے تک انتظار کیا گیا کہ مولانا جو ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ آ جائیں، اور ان کی طرف سے سگنلز بھی تھے لیکن ایٹ دی اینڈ نہیں ہو سکا. اور اب ہم فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ مولانا آئیں یا نہ آئیں، جو کہ ان کی طرف سے تو انکار ہو گیا کہ تحریک اپنی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی والے جو ہیں اب سولو فلائٹ کی طرف جائیں گے. اب اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمیں لیگل ریزسٹنس کرنی ہے عدالتوں میں، دوسرا سڑکوں کے اوپر آنا ہے، اور اگر یہ دونوں ایک بھرپور اسٹریٹجی کے ساتھ ہم کر پائے تو عمران خان 2 مہینے میں رہا ہو سکتے ہیں لیگل طریقے سے، یعنی عدالتوں کے ذریعے. اتنا وہ کہتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے یا اتنی ہماری تیاری ہے. اب اس سلسلے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسلام آباد کی طرف مارچ کا کوئی ارادہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس ٹائم اسلام آباد کی کوئی کال نہیں ہے. یہ آپشن لاسٹ کارڈ کے طور پہ رکھا گیا ہے، تب جب عمران خان صاحب اسلام آباد کی کال دیں گے اس کے اوپر تب ایگزیکیوٹ ہوگا. لیکن جو پلان اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے ساتھ انڈر ڈسکشن ہے، اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ جیسے ہی عمران خان کال دیں گے تو ہم اپنے چاروں ریجنل صوبائی صدور کو یہ احکامات جاری کر دیں گے، ہر جگہ پر احتجاج جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو بیک وقت ملک بھر میں ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. وہ کتنا لمبا چلے گا، کتنا عرصہ چلے گا، اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کچھ اور لوگوں کے اس ٹائم نالج میں ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اتنی گرمی میں اور اتنا میسو موومنٹ جو ہے اس کو پلان آؤٹ کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یقیناً پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگا، چیلنجنگ ہوگا. لیکن اس ٹائم اور آپشن نہیں ہے. اگر اسی طرح وہ اپنی وکٹیں لوز کرتے رہے ایک کے بعد ایک بغیر پریشر بڑھائے تو پھر تو پوری پارٹی جو ہے وہ لائن میں لگ جائے گی. مخصوص نشستیں ویسے ہی یا سپریم کورٹ میں ایٹ رسک ہیں. اگر مخصوص نشستیں بھی چلی گئیں اور جو موجودہ ہیں وہ بھی خالی ہوتی گئیں تو پھر تو جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی جس کے پاس 2/3 اکثریت تھی وہ ایٹ دی اینڈ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہ جائے گی کہ اپنا اپوزیشن لیڈر رکھ سکے. تو یہ بڑے ایک الارمنگ سی سچویشن ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال آج پنجاب کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جس میں عالیہ حمزہ شامل نہیں تھی، اس میں بھی عالیہ حمزہ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. کسی کو صدر کسی کو کنوینئر نہیں بنایا گیا. آپ کو پتا ہوگا نوٹیفیکیشن آ گیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، عالیہ حمزہ بھی آ گئی ہیں اس میں، پلس جو چاروں ریجنل صدور ہیں وہ بھی شامل کر دیا گیا ہے. پنجاب کے کوئی نارتھ پنجاب کا ہے، کوئی سینٹرل پنجاب کا ہے، کوئی کدھر، وہ بھی اس میں ڈال دیے گئے ہیں تاکہ بہتر ایگزیکیوشن ہو سکے. تو پی ٹی آئی اپنے طور پہ تو بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ فورتھ فرنٹ کے اوپر نظر آئے اور اپنی جو عوامی گرپ ہے یا اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں. جاتے جاتے ایک خبر یہ کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، آپ نے ان کا نام سنا، سابق سینیٹر جماعت اسلامی کے، وہ کوئی میرا خیال ہے 7ویں 8ویں دفعہ گرفتار ہوئے ہیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں. اور مجھے معلوم نہیں ہے ابھی تک ایسے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں گیا کہ غزہ کے حوالے سے احتجاج کرنے پر گرفتار کیوں کیا جاتا ہے. اور ان کی اہلیہ بھی گرفتار ہو چکی ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہے، شاید دوسری تیسری دفعہ ہوئی ہیں. اور اب سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے، ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا تھاما تھا اور ان کو پولیس اہلکار جس طرح سے لے گئے وین میں ڈال کے. تو یہ بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے. کیا اسلام آباد میں یا پاکستان میں اس قسم کا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پولیٹیکل احتجاج تو سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت اور فریقین کے درمیان ایک تنازع رہتا ہے، لیکن اس قسم کا احتجاج جس میں ایک انٹرنیشنل کاز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہیومینٹی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کس قسم کی رکاوٹ ہے؟